صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا ہے. اپنے خزانوں میں سے سب سے قیمتی سرمایہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی نعمت، سب سے قیمتی سرمایہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس کلمے سے نوازا ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے، فکر اس بات کی ہے کہ کیسے یہ کلمہ میرے ساتھ اس دنیا سے ساتھ ساتھ جائے، میری موت اس کلمے پر آئے، فکر اس بات کی ہو. اسی لیے جو ہے اس کلمے کو اور کلمے کو لے جانے کی محنت ہے، کلمے کو زندگی میں اتارنے کی محنت ہے، کیونکہ جس حال میں زندگی گزرتی ہے اس حال میں موت آتی ہے، اور جس حال میں موت آتی ہے اسی حال میں کل ہم اٹھائے جائیں گے. اسی لیے کلمے کو بنانے کی محنت ہے. کلمہ ہی ایمان ہے، اس ایمان کو بنانے کی محنت ہے. ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ عمل کا شوق ہوگا، جتنا ایمان ہوگا اتنا عمل کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوگا، عمل کا اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر کرنے کو جی چاہے گا. صحابہ اکرام کے اندر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر جیسا ایمان تھا، اسی لیے اللہ کے رسول کی ویسی ہی اطاعت کیا کرتے تھے کہ ایمان صحابہ کا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، اور آپ کی ہر بات پر، اللہ کے ہر وعدے پر، اللہ کے ہر حکم پر اطاعت کرتے تھے، اور فوری طور پر اطاعت کرتے تھے. کہ مدینہ میں ایک موقع پر جب وحی نازل ہوئی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو تمام صحابہ نے اپنے گھروں سے شراب کو اور شراب کی بوتلوں کو اس طرح توڑ کر بہایا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس پانی کی طرح بہہ رہی تھی، نہر بن گئی تھی. اور ایک صحابہ کے گھر پر اس موقع پر ابھی بھی شراب چل رہی تھی کہ جب یہ کانوں میں اعلان کی آواز آئی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو صحابہ اکرام نے فوراً اس شراب کو بند کیا. تو ایک صحابہ ان میں سے اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر کیا کرنے لگے، اسے الٹی کرنے لگے، نکالنے لگے. پوچھا ان سے کہ آپ یہ الٹی کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا ان صحابہ نے کہ اعلان کی آواز تو اب آئی ہے ہمارے کانوں میں، نہ یعنی اللہ کے رسول پر یہ وحی ہے، اللہ کا حکم کب نازل ہوا ہو، کتنی دیر پہلے نازل ہوا ہو، اور ہم اس وقت شراب پی رہے تھے. ایسی اطاعت پر تھے صحابہ. ایسی اطاعت پر تھے کہ اللہ کا حکم کب نازل ہوا ہے، کب اللہ کے رسول نے خبر کی ہے، فوراً اس کو عمل میں لے کر کے آنا. ہمارے سامنے پورا قرآن موجود ہے، ہمارے سامنے حدیثیں موجود ہیں. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ احساس ختم ہے کہ ہمارے اندر عمل کا مادہ نہیں ہے. اللہ کے حکم کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے مقصد زندگی کو نہیں سمجھا. ہمارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے، اس بات کو صحابہ نے محسوس کیا تھا، صحابہ نے سمجھا تھا کہ اپنی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی کو مقصد بنایا تھا. اور دنیا کی زندگی صحابہ کے لیے ضرورت کی زندگی تھی. آج ہمارے ساتھ الٹا ہے، ہمارے ساتھ
جتنی بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ ہمارے لیے مقصد بنی ہوئی ہیں. یہ ہمارا دل نہیں کہتی، یہ ہماری زبان نہیں کہتی، لیکن یہ ہمارا عمل دکھاتا ہے. یہ ہمارا عمل دکھاتا ہے کہ دنیاوی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ہمارے لیے مقصد ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ چاہت ہے کہ میرا مکان بھی اچھا ہو جائے، میری گاڑی بھی اچھی ہو جائے، میری سواری، میری شادی بھی، میری تمام جتنی بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ سب اچھی سے اچھی ہو. حتیٰ کہ مقدر کی روزی اللہ کا وعدہ ہے، مقدر کی روزی تو مل کر رہے گی. اصل تو آخرت بنانے کی محنت ہے، ایمان کو بنانے کی محنت ہے. اللہ کا وعدہ پوری کامیابی کا پورے اسلام پر ہے، پورے اسلام پر، کہ اے ایمان والو پورے اسلام میں پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، نہیں. پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو استقامت کے ساتھ عمل پسند ہے، استقامت اور اخلاص کے ساتھ پابندی ہو عمل کے اندر. روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے، فلاح تم فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا کہ وہ تہجد پڑھا کرتا تھا کہ اس نے تہجد چھوڑ دی. اللہ کو پابندی والا عمل پسند ہے. جیسے ہم روزانہ کے اعتبار سے ضرورت کھانا کھاتے ہیں اور باقی دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں، سوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزانہ کے اعتبار سے جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور اللہ کو وہ پسند بھی ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اصل. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بنایا ہے جنت کا اور جہنم کا، اس کو پہچاننا ضروری ہے. جنت کا راستہ مومن، اسی لیے بتایا کہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے دنیا اور کافر کے لیے جنت ہے. کیونکہ جنت کا راستہ مشکل ہے، پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے راستے کو، جنت کو نفسانی خواہشات، شرعی احکام سے گھیرا ہے، حکم کی پابندی لگائی ہے جنت پر. اور جہنم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں طرف سے نفسانی خواہشات سے گھیرا ہے. یہ روایتوں میں آتا ہے. اسی لیے صحابہ اکرام نے اپنے نفس کو مارا تھا، نفسانی خواہشات کو کچلا تھا. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک پیر نفس پر اور دوسرا پیر جنت میں. اپنی نفس، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے؟ یہ نفس اس دین کی تابع آ جائے جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے تھے تو پورے کامیاب ہیں. جب محنت ہوتی ہے، جب انسان محنت کرتا ہے دین پر، تو پھر اس کا اللہ کے حکم میں، اللہ کے دین میں لگنے کو اسی طرح جی چاہتا ہے. پھر اس کا اس عمل میں جی چاہتا ہے، پھر اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ماحول قائم رکھنا، ماحول کے اندر لگے رہنا، دینی ماحول کے اندر اس کو قائم بھی کرنا اور اس کے اندر جمے رہنا، کیونکہ جیسا ماحول ہوگا ویسا اثر ہوگا. اسی لیے یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، تمام صحابہ کی سنت ہے. تمام صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. تمام صحابہ، کسی بھی ایک صحابہ سے نہیں ملتا کہ فلاں صحابہ نہ نکلے اللہ کے راستے میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ماحول بنتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، احساس ہوتا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا ایمان کی سطح کہاں ہے اور ہم کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں. جب میدان میں اترتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جب مذاکرے ہوتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ کیا حال ہے لوگوں کا امت میں. مسلمان
بغیر کلمہ کے، بغیر نماز کے، بغیر غسل کے فرائض کے جانے، بغیر نماز کے فرائض، نماز کے واجبات کے جانے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ آدھے سے زیادہ مسلمان پوری دنیا کے اندر ایسے ہیں جو بغیر کلمہ نماز کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے، میں نے تمہیں زندگی دی، کیا کیا؟ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ تمام سوالات ہوں گے ہم سے۔ صحابیہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے رسول کے سامنے اپنے لیے کام نکالا کرتی تھی۔ جب اللہ کے رسول منع کیا کرتے تھے کہ تم کو کس نے آنے کو کہا، کس نے تمہیں اجازت دی آنے کی، تو اپنے لیے کام نکال کر خود اللہ کے راستے میں جانے کی شرکت کیا کرتے تھے۔ ایسے جذبات تھے اندر۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے بچوں کو ابھارا کرتی تھی، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کیا کرتی تھی۔ گود کا بچہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ اس کو بھی اپنے راستے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ یہ کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو اس کو ڈھال بنا لیجیے گا۔ کیسا جذبات، کیسی مائیں تھی، کیسی صحابیات تھی، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ کل کو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ کل نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کل کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن پھر بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی حالت ہی نہیں ہوگی۔ سب اپنی نیکیوں میں لگے ہوں گے، اپنی نیکیوں کے چکر میں ہوں گے۔ آج ہماری ساری بھاگ دوڑ دھوپ اپنوں کے لیے ہے، منع نہیں ہے، لیکن کل کو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ کل حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ نہ ماں باپ کو جانے گا، نہ بیٹا باپ کو جانے گا، نہ باپ بیٹی کو جانے گا، سگے رشتے دار سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ یہ فکر کی بات ہے کہ ہم نے اپنی تیاری کتنی کی ہے، اور سمجھدار شخص بتایا اس کو جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ سمجھدار ہے وہ شخص۔ سوچو ہم نے کتنی تیاری کی، اللہ کے آخرت کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ ہمیں سوال دے دیے گئے، کل آخرت میں کیا سوال ہوں گے یہ ہمارے سامنے یہ ہمیں بتا دیا گیا۔ کل قبر میں 3 سوال ہوں گے، حشر کے میدان میں 5 سوال ہوں گے۔ سوال ہمارے سامنے ہیں، لیکن کل زبان پر تالا لگ جائے گا، کل زبان بند کر دی جائے گی، جسم کے اعضاء بولیں گے اس کے۔ اسی لیے جسم کو بنانے کی محنت ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائیں، یہ اس بات کی محنت ہے، یہ اس عمل کی محنت ہے۔ کل زبان نہیں بولے گی، کل تمام جسم کے اعضاء بولیں گے، ہر چیز گواہی دے گی۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ماحول بنایا جاتا ہے۔ ایمان بنتا ہے، ایمان میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایمان میں حرارت اور حرکت پیدا ہوتی ہے پھر اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں غیر محسوس طریقے سے اس کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم کس رخ پر ہیں، ہمارے آس پاس کا کیا ماحول ہے، ہمارے آس پاس کے لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے لوگ بے نمازی ہیں ہمارے آس پاس۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پڑتی ہے، اور 40 گھر ایک طرف نہیں، 40 گھر چاروں طرف، 160 گھر تک ایک بے نمازی کی نحوست پڑتی ہے۔ ہمارے آس پاس کتنے اللہ حفاظ فرمایا ہے۔ کون کرے گا ان کی فکر؟ کون ان تک بات کو پہنچائے؟ کون ان کی ذمہ داری لے؟ پیار محبت سے ان سے خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنا، اور لے کر کے نکلنا اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں ان کو سب کو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہی ماحول بنتا ہے، ماحول میں دین بنتا ہے، ماحول میں جا کر زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جیسا ماحول ہوگا ویسا اثر ہوگا۔ برا ماحول ہوگا تو برا اثر ہوگا، اچھا ماحول ہوگا تو اچھا اثر ہوگا۔ دینداری کا ماحول ہوگا تو دینداری آئے گی۔ اسی لیے
اس بات کی محنت ہے تاکہ ہر گھر کے اندر میں تعلیم والا عمل زندہ ہو جائے، ہر گھر ذکر سے آباد ہو جائے، اور اللہ کی مساجد، دنیا کی تمام مساجد 24 گھنٹے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے آباد ہو۔ اس بات کی محنت ہے۔ ہر مسجد نبوی کے طرز پر آ جائے، ہر گھر اللہ کے رسول کے مسجد نبوی کے طرز پر آ جائے۔ اس بات کی محنت ہے، ہمارا گھر کس طریقے سے آباد ہو، تعلیم کے حلقے قائم ہو ہمارے گھروں کے اندر میں، یہ ہم سب کے اندر فکر ہو۔ جتنے بھی خواتین یہاں پہ آج موجود ہیں وہ سب اس بات کا عزم ارادہ کر کے جائیں، یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی عزم ارادہ ہو، اور گھر میں آ کر واپس 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا حلقہ بھی گھر کے اندر قائم ہو۔ جب سارے محرم حضرات موجود ہوں، قرآن کے حلقے کے ساتھ میں تعلیم کا حلقہ شروع کیا جائے، قرآن کا حلقہ لگے، قرآن درست کرانے کی کوشش ہو، پھر منتخب حدیث ایک دن اور ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات بدل کر کتاب کی تعلیم پڑھی جائے، جو پڑھا گیا اس کا مذاکرہ کیا جائے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید، آخرت، رسالت پر بیان کیا جائے، بولا جائے، خوب مذاکرہ کیا جائے آپس میں، بچے بھی مذاکرہ کریں، بڑے بھی مذاکرہ کریں، خواتین بھی مذاکرہ کریں۔ اس بات کا مذاکرہ ہوگا تو ایمان بنے گا، مذاکرہ ہوگا جب دین کا مذاکرہ ہوگا تو دینداری اندر آئے گی۔ ہم خود غور فکر کریں کہ ہم پورے دن میں کتنا اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، اپنے گھر میں جمع ہو کر اور ان سب کو جمع کر کے کتنا اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک ساتھ جمع ہو کر۔ ہم خود غور فکر کریں، ہم خود جانتے ہیں دوسرے اپنے بارے میں۔ اسی لیے مذاکرہ ہو، مذاکرے کے بعد تشکیل بھی کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سب کی تشکیل ہو۔ مرد حضرات کی 4 مہینے کی بھی تشکیل کریں، خواتین اپنے گھر پہ، اور اپنی بھی تشکیل کریں کہ ہم بھی 3 دن 3 بار لگا کر اشرہ لگائیں گے۔ خواتین کے کام کے لیے ترتیب ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 3 بار 3 دن لگا کر اشرہ لگا، اشرہ کے بعد 2 چلے اپنے ملک میں لگ جائیں تو باہر ملکوں کا سفر کریں، پورے عالم کے لیے نیت ارادے کریں یہاں سے۔ تشکیل کے بعد میں اگلے دن کا مشورہ کریں، کون قرآن کا حلقہ لگائے، کون تعلیم کرے گا کتاب کی، کون مذاکرہ کرے گا، کون تشکیل کرے گا۔ یہ 5 اعمال کے ساتھ میں گھر کی تعلیم والا عمل شروع کیا جائے۔ سب عزم ارادہ کریں یہاں سے، سب کے سب انشاءاللہ ہم وہاں سے جا کر کے جب اللہ کے راستے سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ کریں گے، سب عزم ارادہ کریں انشاءاللہ۔ اور ہفتے والی تعلیم کے مکانات، اس میں ہفتے والی تعلیم کے مکان جو ہے جہاں پہ ہمارے آس پاس تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ شرکت کرنے کی پوری کوشش ہو۔ اور ہر گلی کے اندر میں ایک ہفتے والی تعلیم کے مکانات زندہ کرانے کی بھی فکر ہو، کم سے کم ہر گلی میں ایک ہفتے والی تعلیم کے مکان موجود ہو، اس بات کی فکر ہو۔ ہفتے والی تعلیم کا مکان کیسے ہو؟ اس کے لیے 2 اشرے والی بہنیں موجود ہوں، 3 بار 3 دن لگائی ہوئی خواتین موجود ہیں، تو ہفتے والی تعلیم کا مکان، ہفتے والی تعلیم شروع کرا دی جائے، تاکہ جتنی بھی گلی میں مسئولات ہیں، خواتین ہیں، ان سب کو جمع کر کے ان کی بھی فکر لی جائے۔ یہ تعلیم کے حلقے بڑے اہم ہیں، یہ ہفتے والی تعلیم جتنے بھی اعمال ہیں یہ تمام اعمال نبوت ہیں، یہ اعمال نبوت یہی اعمال ہدایت ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ باہر کسی ملک کی کارگزاری ہے، ایک خواتین اپنے شوہر کے ساتھ میں تعلیم کے حلقے میں شامل ہوئی، ہفتے والی تعلیم میں شرکت کی، اور جب آئی تھی، جب تعلیم کے لیے جا رہی تھی تو پینٹ اور ٹی شرٹ میں تھی۔ باہر ملک کا یہ حساب ہے، یہ حال ہے۔ اور جب واپسی ہوئی تعلیم سے تو برقع پہن کے واپسی ہوئی۔ بہت لمبی تاریخ ہے، میں نے بہت مختصر کر کے بتایا، بہت لمبی کارگزاری ہے۔ ایسے زندگیاں بدلتی ہیں، اس کی فکر کرنا، ہفتے والی تعلیم کے مکانات بھی ہمارے یہاں بڑھیں، اور اپنے مرد حضرات کو مدد کے مشورے سے جوڑنے کی فکر کرنا۔
ہمارے گھر کے مرد حضرات مسجد کے مشورے سے جڑیں، مسجد کے مشورے سے جو تقاضے مل دیں اسے ہم بھی پورا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا گھر بھی اس تقاضے میں شامل ہو، ہمارے گھر سے بھی وہ تقاضا پورا ہو جائے، ہمارے گھر سے مرد حضرات کا بھی اس میں حصہ لگ جائے یا ہمارا بھی حصہ اس کے اندر میں لگ جائے۔ اس بات کی فکر ہو گھر بیٹھ کر کے، ہم یہاں سے فکر لیں گے، پورے عالم میں جہاں جہاں ہدایت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارا حصہ لکھیں گے۔ بتائیں، گھر سے ہم فکر لے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کی فکروں پر پورے عالم میں کام لیں گے، سوچنے والی بات ہے۔ ہمارا حصہ بھی لکھا جائے، کتنا اونچا کام ہے، صرف فکروں کا کام ہے، فکر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیں گے ہم سے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ ہمیں کرنے ہیں کوشش، سب اس بات کا عزم ارادہ کریں، سب کے سب جتنے خواتین یہاں موجود ہیں کم سے کم نقد جماعت کی یہاں سے کوشش کریں۔ ہمارے یہاں سے اتنی بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کی، کتنے گھر ہیں؟ تقریباً 2000 گھر اس اطراف میں ہیں، 2000 گھر، سوچنے والی بات ہے۔ ہم یہاں سے نقد جماعت تو نکال ہی سکتے ہیں، ہم اگر یہاں سے عزم ارادہ لے کر کے جائیں گے تو ہم اپنے گھر کے مرد حضرات کو بھی تیار کر کے اپنے ساتھ جماعت بنا سکتے ہیں۔ جتنی بھی خواتین موجود ہیں سب اس بات کا عزم ارادہ کریں، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اپنے مرد حضرات کو بھی لے کر نکلیں گے، اپنے محرم حضرات کو انشاءاللہ۔ اسی لیے نقد کی تاریخ کے لیے، نقد کی جماعت کے لیے بنانے کا ارادہ کریں، سب نقد کا ارادہ کر کے جائیں آج انشاءاللہ۔ یہاں سے جماعت آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ کے محلے میں، بڑی خیر کی بات ہے، اللہ کی طرف سے اسی لیے سب عزم ارادہ کریں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ سے مانگے اللہ ہم سے بھی کام لے لے، اللہ ہمیں بھی اپنے راستے کے لیے قبول کر لے۔ اسی لیے قبولیت کی دعا مانگنا اپنے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اس بات کا عزم ارادہ کریں کہ ہم بھی اب اس کا جس حساب سے وقت لگا ہے، 3 دن 3 بار لگیں تو عشرے کا ارادہ کریں، اس لحاظ سے باہر ملکوں کا بھی ارادہ کریں۔ خواتین جو ہیں ہلکے لگا کر کے مذاکرہ کر لیں، ابھی وقت ہے، آپ آرام سے مذاکرہ کر کے نقد کی تشکیل کر کے پرچہ بھیج دیں، پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔